حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور بڑھ مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا، سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے، ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید، جن میں 500 جو ہے وہ حفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عظیم حکمت عملی اختیار کی، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی رضی اللہ عنہ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ، تو مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائی تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کے فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان کی مزاج میں وہ کمی تو تھی نا، حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا کو، سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر مرتبط کرتا۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے باغت کر دی، حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے باغت کر دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لیا، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ کو بولنا چاہیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ بدو کون لوگ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاذ میں، چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے، یہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کے قتل۔
لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ کے ساتھ ان سے اگر لے سکتے ہو۔ اس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی۔ اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شروع جنگ میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے، حضرت علی معاویہ نے ماننے سے جہاد، جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دے دی۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں تو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین سے، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام، تقریباً فتح میری ہو چکی، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں، بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہو، مانیے ان کی بات، جنگ بند۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر ڈالا۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حاکم بنانا چاہتے، یہ اڑے نہیں، یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت ہے، وہاں ساری طاقت کوئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے بنا، وہ بہت نرم ہوا تھا، انہیں بنانا تھا۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کا قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ اعلم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحقیق کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحقیق کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باقی حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جگہ بندی کی بہت بڑی طاقت اور وہاں پر انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں۔ اور حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کسی بولے، ان کو کوئی کفر نہیں کیا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بات نہیں آئے۔ پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتا ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4,000 خارجی جو ہے، اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجیے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی، نمازی اور روزدار بھی۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو فاسق اور فاجر، بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات میں بیٹھے اور یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کرنا، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی
اور عمرو بن العاص. تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر لگا رہو. اور اس کا نام ابن ملہم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ. دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کا قتل کرنے میں شہید کرنے کے لیے پہنچا. تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص. اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے. حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ صحیح نہیں. حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی. عمرو بن العاص کو مسجد میں کسی معمولی کی وجہ سے، ادھر کی وجہ سے فجر میں آ نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی. اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید سمجھنے کی بات. یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے. یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں. بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید. عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر. اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے گفتگو ہو. حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جب کہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا نہ، میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امیر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کر لیں. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حکم. اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کا معاملہ. 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے خلیفہ بنایا. لیکن یہ اس قدر